فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ خندہ پیشانی سے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہوں۔ اگر آپ لوگ گھر سے چل کے مجلس میں آ گئے ہیں تو کوشش کریں آمین کہہ سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اگر ہو سکے تو اس سے بلند آواز میں آمین کہیے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے، بالخصوص اس کے لیے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، وہ تمام احباب جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ آخری دعا ہے، اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت علی علی اور حسین حسین کرتے بسر کرتے۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکتی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین پہلے پڑھ چکے، اور میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکر میرے بھائی برسر ممبر تشریف فرمائیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں۔ خدا ان کی نوکری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا جو وقت تھا وہ وقت بابا سجاد شاہ جی جو شماری والے ہیں ان کے بعد تھا، لیکن اب میری طرف سے کمپرومائز اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ ایک دو بندے آ گئے۔ گنجائش ہوتی تو میں شام تک بیٹھا رہوں۔ میں امام حسین کے عزاداروں کو یا ذاکرین کو ڈسٹرب کرنے والا دل رکھتا ہی نہیں ہوں، اور خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے بھی، کیونکہ جس کی زبان سے نام حسین نکلتا ہے میرے لیے وہ نہایت قابل احترام ہے۔ تو آپ سب سے اجازت لے کر بات آپ سنیے گا۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں، خدا ہر ذاکر کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ زیادہ نہیں پڑھنا، مجھے 2 بجے میں نے ہر صورت یہاں سے نکلنا تھا اور اس سے لیٹ مجھے ممبر ملا ہے، ایسے اب گھڑی پہ ٹائم رکھیں اور میں گیا۔ طبیعت ہے بات کا آغاز کیا جائے جناب؟ پہلا جملہ پڑھتے ہیں، آپ کا موڈ دیکھتے ہیں، پھر آپ نے سننا ہوا تو تھوڑا سا پڑھیں گے، نہ سننا ہوا تو فارمیلٹی پوری کر کے جانا ویسے بھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں۔ جملہ پورا کہتا ہوں۔ اس گرم موسم میں آپ سے داد تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سب سے بڑی قیمت ہے۔ جملہ آپ لوگوں کی نظر، جہاں دنیا داروں کے سر، جملہ پورا سنیے پھر اس کے بعد اس کا پیمانہ رکھیے اور پھر دیکھیے کہ دعا کرنی۔
جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہاتھ کھول نہیں دیندے، 10 منٹ دی گل ہے، 10 منٹ زیادہ ٹائم تے لینا ہی نہیں تہاڈا۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں میرے بھائیوں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے۔ بلکہ آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں کربلا کی شان پہ، کربلا کی اپنی زبانی۔ آپ لوگوں نے دوسرے مصرعے پہ حرم امام حسین کا گنبد، وہ ایک سنہری روزہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کے یہاں سے دعا نکلے گی، میرا آپ سے وعدہ ہوگا۔ کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو سارے بندے سوئے جنت، ہر بندہ جنت کی جانب دیکھ رہا ہے، مجھے جنت مل جائے۔ تسبیحاں ہاتھ میں ہیں، ماتھے پہ محراب ہیں، محراب فل ہوئے میں ہیں، لوگ مصلوں سے ہٹ نہیں رہے، جو کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار بھی رہا ہے تو جنت کی لالچ میں، کوئی کسی کو چھوڑ بھی رہا ہے تو جنت کی لالچ، جو جہاں جا رہا ہے وہ جنت کے لیے۔ اور کربلا کہتی ہے ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے، اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ پیچھے والا مجمع اگر میرے ساتھ تعاون کرے تو میرے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آمدی پئی ہے نا گل؟ پسند آ رہی ہے نا؟ تھوڑا جہا ہاتھ چال نل ککھ نہیں ہونا، اللہ دی قسم میں کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارا آیا بھی رائے گاہ نہیں جائے گا اور آپ کا بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ ایک ہماری ذاتی وہ فریکوینسی میچ ہو جائے گی۔ ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے، اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ میں فقط اور فقط 2 مہینے 8 دن یہی کوشش رہے گی کہ کربلا پہ بات کی جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کربلا کیا ہے، ممبر حسین سے کربلا ڈسکس کی جائے، تاکہ دنیا جوک در جوک جائے۔ بلکہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ آپ سب کو اس بار 40 حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے۔ آپ لوگ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ علی کلال کتنا بڑا کریم ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا سخی دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ یو گل سی جس تے ہاتھ چکنا سی، سر نہیں سی ہلانا۔ میں اگلی گل کر کے تم دوبارہ آزمانا۔ پچھلے سال کی 40 کا تجربہ آپ کو سنا رہا ہوں، پچھلے سال کی 40 کا تجربہ۔ بت بن کے ذاکر کے سامنے بیٹھنا کوئی دلیری نہیں ہوتی، میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بلکہ ہر زبان میرے مولا کے نام پہ بول ہی نہیں سکتی۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ آنکھیں ہی نہ رہیں شاہ صاحب اگر ان آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو نہ سنا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں 7 ارب 80 کروڑ لوگوں میں نے پوری دنیا میں کھانا کھلانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے لوگوں کو پاؤں پڑتے دیکھا ہے۔ میرے پاس روٹی نہیں، مجھے کچھ کھلا دے، تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ میرے پاس کھانا نہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ دنیا کھانا کھانے کے لیے پاؤں پڑتی ہے، کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پڑا جا رہا ہے۔ سونا نعرہ لایا نے، سونا نعرہ لایا نے۔ ایک جملہ توان دینا، توان تے توان 2 خریدار میری مرضی دے بیٹھن، میں مطمئن نہ، ایک جملہ توان تے ایک توان، ایک کا جملہ توڑے دوہاں دے حوالے۔ خیرات بھی انجے چاہی دیئے تے نعرہ بھی انجے دا ہی چاہی دا، جے میری گل سوادی ہوئے تے انجے دا نعرہ مارنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ امام حسین علیہ السلام، بھائیہ مجھے دیکھنا، ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ عزت حسین، میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کرنا چاہ رہا ہوں، پھیلاؤ اپنے دامن اور دیکھو کہ آسمان جھولی میں اترتا ہے یا نہیں، بس اپنے میرے بھائی ذرا کیمرہ پھیرو، مجھے بندہ دکھاؤ جس کے اندر کربلا دھڑکتی ہے، اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، پچھلے سال 40 حسینی گزارنے کے بعد پورے ملک میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو،
دانش بھائی اونچا بولیے، اونچا بولیے، بولیے بولیے بولیے۔ لڑائی نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، ٹیبل نہیں کٹنا، تھوڑے ہتھی نہیں پہنا، گل کرنی ہے تاکہ تسی گل سمجھو۔ ایام آزاد چل رہے ہیں، لوگ جوک در جوک دوسری کمیونٹیز کے بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کا پیرایا اتنا وسیع رکھے کہ اگر محسن انسانیت کا ذکر ہے تو پیغام انسانیت تک جائے۔ اب کیا جذباتی بات کروں گی، کس پہ اٹیک کروں گی، خدا زندگی دراز کریں، ان بانیان کی اور شاہ صاحب کے درجات بولن۔ اب بتا رہے ہیں کہ برادران اہل حدیث 5 برادران ہیں جو مجلس حسین میں اس وقت بھی بیٹھے ہوں، وہ کچھ یہاں سے آخر لے کے تو جائیں کہ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ سرکار حسین جس بادشاہ کا نام ہے وہ کبھی بھی ایک کمیونٹی کا نہیں۔ حسین انسانیت کے لیے کربلا گئے تھے، حسین انسانیت کے محسن ہیں، مجلس شیعوں کی نہیں، مجلس حسینیوں کی۔ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، حسین سے رشتہ فقط شیعہ کا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جو نون شیعہ ہیں وہ حسین کے مخالف ہیں، نہ نہ، میں ممبر پہ کہتا ہوں جو شیعہ ہیں وہ شیعہ رہیں، جو اہل سنت ہیں وہ اہل سنت رہیں، بس سب اپنے اپنے گھر بیٹھ کے حسینی بن جائیں۔ کبھی بھی حسینیت کسی کے خلاف نہیں، حسینیت صرف یزیدیت کے خلاف، حسینیت یزیدیت کے خلاف۔ اب یزیدیت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ جہاں پائی جاتی ہیں وہ بندہ مقصد حسین پہ نہیں۔ غالباً غلام محمد قاصر کے مصرے ہیں، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، اور میں نے دیکھا جننے بھی بیٹھے آپ جانتے ہیں میں کلاسی کی زبان پڑھتا ہوں زیادہ ممبر پہ، نقشہ بن رہا ہے تو مولا دا واسطہ ہے، ادھر لطف لویا جو میرے بھراؤں جتنے بیٹھے ہو، اور کھی لگے میرے نال سوال کرے جے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے۔ لطف آیا؟ یزید نقشہ جور و، غلام محمد قاصر کا کلام ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا۔ پڑھ دوں مصرع؟ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا۔ خود نہیں بنتا، حسین خود نہیں بنتا، خدا۔ علی کے لال نے خدا کی قسم کربلا آبادی ایسی کی جہاں سے ہر نبی مشکلات میں گزرا، علی کے لال نے جائے مسکنی اسے بنایا، اور پھر ایسا بسایا کہ دنیا اس پہ رشک کرتی۔ آج دنیا تڑپتی ہے خدا کی قسم وہاں جانے کے لیے۔ کمال جملے لکھے ہیں علامہ عبد حسین نیشا پوری نے کربلا کو لے کر۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، عشق والا حج کربلا میں ہوتا ہے، وہ اسلام والا حج کعبہ میں مکہ میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ حسن اتفاق ہے یہ کیا، جتنا فاصلہ کعبے میں مکے میں صفا و مروہ کے درمیان ہے، ٹھیک اتنا فاصلہ بین الحرمین روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ دو حج بتا رہا ہوں، فاصلے دونوں برابر ہیں، مکے میں بھی خاصا فاصلہ اتنا ہے، کربلا میں بھی فاصلہ اتنا ہے، ایک طرف صفا و مروہ، ایک طرف حسین و عباس۔ چلتے رہیے گا۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، اور وہاں والے حج کی ریکوائرمنٹس اور ہیں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کو تھوڑا جا ہاں تھوڑی جی ہی شیٹ کیتی رکھیا ہے میرے نال، پکھے اگے بہ کے کیتی رکھیا ہے۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن حیدر۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا اس کی مسجد الحرام کا نام ہے عباس علمدار۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا اس کے مقام ابراہیمی کا نام ہے علی اکبر۔
یہ جو عشق وہ اسلام والا حج جہاں پہ ہوتا ہے میرے بھائی، وہاں پر آپ جا کے دیکھتے نہیں ہیں، وہاں پر ایک وہ پتھر، وہ جنت کا پتھر جسے کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے، جیسے دنیا حجر اسود کہتی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن داد بھاوے نہ دے، فیصلہ تک کر، عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ جو عشق، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا خیر سے، یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کی ریکوائرمنٹس اور ہیں۔ اس عشق والے احرام بتاتا چلوں، چلو ماتمی بندے نال میری گل ہے، اور کوئی نہ بولے، من کوئی گلا نہیں، باقی جڑے بھی ان ساڑے مہمان ہیں، لیکن ماتمی چپ کر کے خدا دی قسم دکھ رہا سی۔ ارے یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کا جو احرام ہے وہ ماتمی کا کالا لباس، اس عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے چیزیں جو میچ کرتی ہیں گنواتا چلوں، خدا کی قسم وقت زیادہ گزر جائے گا، میں نے دامن پھیلایا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا پچھلے سال 21 سفر امام حسین علیہ السلام کے حرم بین الحرمین سے لے کر اس عشرے تک میں نے کہاں کہاں کتنی دعائیں سمیٹی ہیں ان جملوں پہ میں نہیں جانتا۔ آپ یقین کیجئے میں نہیں جانتا، میں دامن پھیلائے کھڑا ہوں اس اتنے حسین مجمع میں، جس بندے کو 100% یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ بندہ واجب سمجھ کے اس پنڈال سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے، میں لڑیا نہیں ہاں، میں گل کیتی ہے، میں کسی بندے تے داد والا زور نہیں پایا، نہ میں سجے کھبے ہویا، لیکن میں ہن دامن پھیلائی کھلوتا ہوں، اس تو تے گل کوئی نہیں۔ جدے گھر دا چولہا مولا علی دے صدقے بلدا ہے ہاتھ چکے، جدے نہیں بلدا میں آپ کہہ رہے ہیں چپ رہے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو عباس، احرام ماتمی کا کالا لباس، صفا و مروہ جتنا فاصلہ حسین و عباس کے درمیان، مقام ابراہیمی حسین کا اکبر، حجر اسود حسین کا اصغر، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ مقام زمزم، سر میں ایک مضمون لے کے چل، مقام زمزم اس پانی کو کہتے جو قبر غازی کا، یہ کربلا ہے سرکار، یہ خدا کا معجزہ ہے۔ اگر یہ بندوں کے مٹانے سے مٹتی تو کب کی مٹ چکی ہوتی، جہاں 21 بار قبر حسین کو مسمار کر کے اوپر کھیتی باڑی کی گئی۔ کربلا خدا کا معجزہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس چیز کو دنیا نہیں تسلیم کرے گی۔ دو وجوہات ہیں، دو وجوہات جن کی وجہ سے علی علی اور حسین حسین کی پکار بلند ہے۔ علی علی اور حسین حسین۔ کیا کیا یزید نے؟ اسے آپس کی بات کرتے ہیں، میرے نان شیعہ برادرز بھی بیٹھے ہیں، آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کیا یزید نے؟ تین سال اس کا دور حکومت ہے، 3 سال۔ بسم اللہ، میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکر تشریف لے آئے، جناب آصف کمال حیدر صاحب، خدا ہر اچھا پڑھنے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اچھے قلم کے مالک ہیں، مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں جس کی زبان سے علی علی اور حسین حسین نکلتا ہے، مولا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ممبر حسین کا پیرایا اتنا وسیع ہے کہ 1400 سال سے دنیا کھاتی جا رہی ہے، اور یقین کیجئے علی کے لال کے خزانے میں کمی آتی نہیں۔ میرے مولا ہر کسی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر پڑھنے والا نظر بد سے محفوظ رہے۔ مولا ہم لوگوں کو اپنے جو ہمارے سکلز ہیں انہیں اچھے راہ پہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، دونوں صاحبان بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ کیا کیا یزید نے؟ ویسے آپس کی بات کرتے ہیں، مجھے نہ کہتے بانیان کے نان شیعہ برادرز آئے میں، شاید میں یہ بات نہ کرتا۔ 3 سال دور حکومت رہا جی یزید کا، 60 سے 61، 61 سے 62، 62 سے 63۔ کام اس نے کیا کی؟ وہ ملعون آتا گیا، اس نے پہلے سال اولاد رسول کو قتل کر دیا، دوسرے سال واقع ہو رہا مدینہ منورہ میں، جس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ آل رسول کو قتل کر دیا، مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ کیا کیا پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں؟ حسین بن نمیر قاتل علی اکبر، اس کا جرنیل تھا، اس کا گورنر، اس نے لشکر لا کے بھیجا، چلا جا مدینے میں۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ 10,000 اصحاب رسول کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ 10,000 اولاد رسول کی اولاد، جن میں خواتین تھیں، ان کی عصمت دری کی گئی۔
مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. چلیں چھوڑیے نا, آج پرائمری 5th کلاس تک تو ہر شیعہ بچے سے سوال ہوتا ہی ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر بھی لیتے تو کیا ہو جاتا, کیوں اتنا تم لوگ اس چیز کو اٹھاتے ہو. ہم کہتے ہیں آپ لوگ کربلا کو چھوڑیے, آپ کربلا پہ نہیں بات کرتے, آپ کو 4 چھٹیاں مل گئیں, آپ ناران کا خان چلے گئے, ناردرن ایریاز میں آپ گھوم پھر آئے, چھوڑ دیجیے. آپ کربلا کے ساتھ آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے, آپ ادھر آئیے. ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر آپ ایک لمحے کے لیے, آپ آخر امت رسول ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ مدینے میں قتل حسین کے بعد کیا ہوا. اٹھائیے سوائے کے مورکہ اور اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے گا, میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس موسم سے زیادہ قیمتی ہے. اور میرے لئے پاسے ویکھیا جی, میرے حل مہربانی سرکار, اب مجھے بات کرنے دیں پلیز پلیز پلیز. میں گل کر رہے ہیں, من گل کرنے دیں, ممبر میں چھوڑنے لگا. 1000 بچہ ناجائز پیدا ہوا مدینے میں, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. اگلا سال آیا, خانہ کعبہ کا غلاف تک جلا دیا اس نے. یہ شیعہ تاریخ نہیں ہے, یہ لبرل تاریخ ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. میرے بھائیو, ایک لمحے کے لیے, جتنے لوگ ویڈیو دیکھیں گے, آپ ایک لمحے کے لیے میرے بھائیو سوچنا, میں تھوپ نہیں رہا, میں نظریات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آگے آپ لوگ اچھا پیمانہ رکھتے ہیں ڈیسیژن لینے. کتنے مہینوں تک خانہ کعبہ میں لاشیں گلتی اور سڑتی رہیں, خانہ کعبہ کے صحن میں. جناب زینب عالیہ کے خطبے اور شیعوں کا ماتم, یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے آج تک علی علی اور حسین حسین کی پکار کو بلند رکھا ہے, ورنہ دنیا نے جیسے یہ 2 بلائی ہیں ویسے کربلا بھی بھلا دے. آپ جانتے ہیں, آپ لمحے کے لیے بھی جانتے ہیں یزید کون تھا جس نے 18,000 مفتیوں سے قتل حسین واجب کا فتویٰ لیا تھا. آپ جانتے ہیں قتل حسین میں لشکر شام میں ایسے لوگ بھی تھے, 4 مساجد امام حسین کے قتل کی منت میں بنائی گئیں کہ اگر ہم نے حسین کو قتل کر لیا ہم کوفے میں منت کی مسجد بنائیں گے. کہاں, اور حسین نے کیا کیا میرے بھائیوں, پھنسا دیا مجھے ان بانیان نے خدا کی قسم کہہ کے کہ ہمارے نان شیعہ برادرز جو ہیں وہ سننے کے لیے بیٹھے, مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں, میں کلیجے سے لگا رہا ہوں, کوئی داد کی ریکوائرمنٹس نہیں لے رہا, میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں, ہم لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, ہم ایک گلی میں کھیلے ہیں, ہم ایک اسکول کے ایک بینچ میں بیٹھے ہیں, ہم نے لنچ ٹائم ایک ٹفن میں سے کھانا کھایا ہے, ہم ایک گلی میں کھیلے ہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن میں لمحے کے لیے نظریات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب دیکھ کیا کیا تھا امام حسین نے. میں نہیں کر سکتا یزید کی بیعت, میں عام فرد ہوتا, یہ یزید کوئی عام بندہ ہوتا, وہ 1,00,000 بار شراب پیتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں نمائندہ رسول ہوں, میں کیسے یزید کی سپورٹ کروں. تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے, میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں, تم کیوں مجھ سے لڑنا چاہتے ہو, تم کیوں مجھ سے بیعت کیا کیا امام حسین نے لڑنے. کاظم حسین کاظم بھائی جان شاعر ہیں, سرائکی کیا کمال لکھتے ہیں, ان کی سرائکی زبان کے 4 مصرے سنیے. فرماتے ہیں کون بن کے مثال آندا ہے, جی میں زہرا دا لال آندا ہے, کربلا جنگ ہے تا جنگاں تے کون بھینی دے نال آندا ہے. کوئی لڑنے آئے تھے میرے مولا, کوئی لڑائی کرنے کے لیے میرے مولا. میں تم کیوں مجھ سے بیعت مانگتے ہو, میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. میری بیعت کا مطلب یہ ہوگا کہ نمائندہ رسول یزید کی بیعت کرے, وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے, وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہے, میں کیسے کہوں وہ ٹھیک. کیا اتنا ڈیسیژن بھی حسین نہیں رکھ سکتے اپنا, سوارے دوش رسول. 3 سال جس وقت مکہ میں اس نے حملہ کروایا, ابھی اس کے فوجیں وہیں پہ, حسین بن نمیر خدا لعنت کرے. سرکار بندے کو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ ملعون آصف بھائی وہ تھا اپنا بھائی جان, یہ ملعون وہ تھا جو مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا, مولا کا سپاہی تھا. کب کایا پلٹے میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں ہوتا. ساری رات 2 نام تاریخ میں نمایاں میرے بھائیوں شب عاشور کے حوالے سے, ایک نام عمر ابن سعد کا, ایک جناب حر کا. حر پیدا ہی امام حسین کی دعا سے ہوئے تھے, عمر ابن سعد نے بچپن کا سارا زمانہ امام حسین کے ساتھ گزارا تھا. پوری رات دونوں ٹہلتے رہے, دونوں کے سامنے دنیا بھی تھی آخرت بھی تھی. حر نے آخرت چن لی, ابن سعد نے دنیا چن لی. ایسے نہیں ہوتا, کوئی مولا کا واسطہ. پتہ جی اطلاع پہنچ گئی واپس, یزید مارا گیا, مر گیا, یزید مر گیا. آپ جانتے ہیں حسین بن نمیر, یہ حسین بن نمیر XYZ جو بھی اصطلاحیں, لشکر ساتھ چھوڑ گیا, خرچہ آنا بند ہو گیا,
تن تنہا اکیلا رہ گیا عرب کے صحراؤں میں، بھوک اور پیاس کے مارے دم نکل رہا ہے، اوندھے منہ زمین پر ریت پہ صحرا کی، اس کا گھوڑا گرا اور مر گیا، اکیلا رہ گیا، پیاس کے باعث ہر طرف دھندلاہٹ ہے، بے ہوش ہو گیا۔ اور میں نے ویکھیا ہے، میں ویداں تسی کتنے فیصد مجلس ہے جو میرے بھناموں بیٹھے ہو، داد اگلے سال صحیح، میں 2-3 سال تو پڑھ گیا ہوں نا کہ مجلس پہلے بھی، بات سنیے اس بار، نہ کہتے تو شاید میں اس ٹائم کسی اور ڈیمانڈ میں مجلس پڑھ رہا ہوتا اور ممبر چھوڑنے لگا۔ ہوش آیا، ایک گھر میں تھا، ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہے، کھجوریں پڑی ہیں، دسترخوان لگ رہا ہے۔ دسترخوان لگانے والے سے کہتا ہے، اے بندہ خدا، تو مجھے جانتا ہے؟ فرمایا میں جانتا، لیکن میں تجھے نہیں جانتا۔ آواز آئی، تو مجھے بھی جانتا ہے، میں تجھے بھی جانتا ہوں۔ قاتل علی اکبر ہے۔ تو نے انجان بندے کو اٹھایا، دروازے کے سامنے تھا تیرے، تو گھر میں لے آیا، لیکن میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ فرمایا تو مجھے ایسے نہیں پہچانے۔ ہاں ہاں، ایک بار میرے سامنے اونٹوں کی قطار لا، ان کی مہار میرے ہاتھ میں تھما اور ان پہ بن پلان میری پھوپھیوں کو بٹھا۔ قاتل علی اکبر سید سجاد کا مہمان۔ علامہ طارق جمیل صاحب نے جب اس جملے کو پڑھا ہے تو انہوں نے بھائی جان ایک بڑا کمال جملہ کہا، خدا انہیں اس کا اجر دے۔ میں ان کا جملہ ان کے نام سے آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، جس وقت جناب سجاد دسترخوان ایسے چن رہے تھے نا، قاتل علی اکبر نے کہا، سید سجاد میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ان جملہ سنو ایک باری، میرے اہل سنت برادران، آپ کے علماء، آپ نے میرا خیال ہے مجھے پہچانا نہیں، غریب دی ڈھا نکلی۔ میرے امام رو کے فرمایا، میں تن پہچانے تو سن جو نہیں پہچانے، کبھی ہم تیرے در پہ آئے تھے، اب تو ہمارے در پہ آئے۔ القصہ مختصر، رات کے قیام کے بعد جب وہ صبح واپس جانے لگا، ایک جملہ یہیں سے پڑھوں گا جناب علی اکبر کے حوالے سے اور ممبر بھائیوں کے حوالے۔ میرے بھائیوں، جب وہ صبح واپس جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو پلیز سمجھنا، پلیز سمجھنا، پلیز پلیز، آپ کو مولا کا واسطہ، جو میں نے آپ کو کربلا کے حوالے سے بتایا ہے، امام حسین کو جو ایجنڈا بتایا ہے، ان کو پلیز سمجھیے گا، کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں۔ آپ جس مکتب فکر سے ہیں، آپ کربلا سے سٹڈی کیجئے پلیز۔ کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں، القمہ چشمہ عرفاں ہے، فقط نہر نہیں۔ کربلا ظلم نہیں، جبر نہیں، قہر نہیں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں۔ دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں لوگ، پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں۔ اگلی صبح قاتل علی اکبر میرے بھائیوں واپس جانے لگا۔ سید سجاد آکھیا، ظالم حکلم ہے واسطے رک، میں پردے چما دی گل سونا وا۔ علی اکبر تا قاتل باہر رکیا، میرے امام اندر تشریف لائے، جے کرو ہائے تا جملہ دا۔ سید سجاد دی ڈھا نکلی میرے امام دی، عجیب منظر ڈٹھا، باہر علی اکبر دا قاتل ہے، اندر جناب علی اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے نا ٹھڈے پانی دا پیالہ چائی کھڑی ہے۔ اما اکبر دا قاتل باہر آئی، خیر آئی، تسی میں نے بلایا ہے۔ میری مخدومہ رو کیا کہ سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان نہیں ہو، تیری جوانی ہوئے میرا برا، انشاءاللہ تیری جوانی ہوئے۔ سجاد میرے اکبر دا قاتل واپس ونجن لگ گئے۔ سجاد سب تو پہلے انہوں آکھی، ایک دکھی ماں دا تحفہ قبول کر۔ سجاد جس ویلے وہ تحفہ قبول کر لوے نا، پانی پی لوے، عجیب درد ہو میرے برامو، پانی پی لوے نا جس ویلے، سجاد وقت ڈر ڈر کے، سجاد رک رک کے تے ٹھہر ٹھہر کے آکھیں، اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پہ یاد دیئے، میں چھوٹے جے سوال دا جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا توت بھنی کیوں؟ ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی، سرکار بزرگ مرے نا، بزرگ بوڑھا مر جائے تو وہ ایک فیملی کا دکھ ہے،
جوان کی موت پوری سوسائٹی کا دکھ ہے، اور پھر جوان بھی حسین کے اکبر جیسا جوان، اس کہ حسین ہر کہیں دساں جا ڈک، حسین کا اکبر جیسا جوان، میں کیا بتاؤں کتنا بڑا صدمہ، جو ہائے بھی نہیں کر سکتا سر نیچے کر لے، وہ بندہ پلیز سر نیچے کر لے۔ میں نہیں چاہتا کہیں سے بھی زیادتی ہو جائے، نہ پڑھنے والوں میں نہ سننے والوں میں، احتراماً سر نیچے کر لینا، اس سے زیادہ رعایت نہیں ہوتی، ورنہ بنتا تو یہ ہے کہ ایسے ہائے کرو کہ دل کا درد محسوس ہو جائے ساتھ والے بندے کو۔ کتنا بڑا دکھ ہے حسین کا اکبر۔ تاریخ کہتی، علماء مقاطع نے لکھا جناب علی اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پہ دیکھا شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت نے، اور دیکھتی گئی، اور جب نہ رہ پائی تو منہ پیٹا، اور بلند آواز میں رو کر کہتی ہے خدا کے نام پہ مجھے کوئی بتائے، اور جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہو۔ حسین کا اکبر پڑھ رہا ہوں، جناب علی اکبر پڑھنا نہیں تھا، مضمون اب ایسا آ گیا، مضمون ہی ایسا آ گیا، ایک روایت پڑھنی ہے فقط، اور جو ہماری نظروں میں چاند وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہوگا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ کہیں اکبر کا مصائب پڑھا جائے اور رونے والوں میں سے کوئی نہ روئے تو اکبر کی ماں مستورات کے پردے سے نہ رونے والے کے نام سے مخاطب کر کے کہتی ہے تیرا بنتا ہے نہ رونا کیونکہ تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی۔ آہا آہا جوانی مانو، تجھے کیا پتا میرے اکبر کی آواز کیسے آتی تھی، تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، تجھے کیا پتا میرا اکبر چلتا کیسے۔ نہیں پڑھتا حسین کا، میں نہیں پڑھوں گا، ماحول بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور سکت بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ سن لو، کتنا بڑا درد ہے۔ اب میری بات اس بندے سے ہے، یہی ایک روایت مجھے پڑھنی ہے، بالخصوص جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے۔ اب سبھی صاحب اولاد ہوں گے یقیناً بیٹھے، جس کے سینے میں خدا نے باپ کا دل دیا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے سنے کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے۔ یہ تھوڑی قیامت ہے کہ باپ بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے۔ میں نے ساری شہادت سمیٹ دی، پڑھ دی، اسی میں یہیں تک کی شہادت پڑھی جاتی ہے جی، میں یہاں تک کی آ گیا۔ ایک باپ ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، وہ اس کے سینے سے برچھی نکال رہا، اور اس نے برچھی نکال دی۔ بہت بڑا دکھ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ نہیں برداشت کر سکتے یار، ہم کسی بندے کو اذیت میں دیکھیں ہمارے آنسو بہہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کربلا پڑھی ہے، ہم سینسیٹیو ہیں اندر سے، ہم اندر سے پتھر نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدیوں کی طرح کوئی حیوان مزاج لوگ نہیں ہیں۔ درد ہوتا ہے، اور محسن انسانیت کا ذکر کر رہا ہوں جس نے دنیا کو اصولوں کے مطابق زندگی جینے کے سلیقے سکھائے ہیں۔ کتنا بڑا دکھ ہے، ایک والد سے میری بات ہے، جوان بیٹے کی برچھی نکال کے باپ سانس لے رہا ہے، اور اچانک ایک اور قیامت ٹوٹی، کسی نے شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا خط آ گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، مضمون ہی میں نے تبدیل کر دیا۔ حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا قاصد آ گیا۔ میں وقت کیا ایک والد نال میری گل ہے، والد نال، میری بیٹی، میں وطن پہ ایک بیٹی چھوڑ آیا ہوں، میری سغرا۔ مظلوم کربلا کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں قاصد مجھے اکبر کی موت بھول گئی۔ دھیاں دے معاملے نازک ہوندے، اے دھیاں آلے سمجھ سن، رو کے فرماتے ہیں قاصد جلدی بتا میری بچی خیریت سے تو تھی؟ مولا یہ نہیں جانتا، مولا خط لایا ہوں۔ فرمایا جلدی کر مجھے خط دے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوں۔ قاصد نے خط نہیں دیا، اتنا رویا کہ زمین پہ گر گیا۔ سر چاہو تو میں نے دیکھو۔ فرماتے ہیں خط کیوں نہیں دیتا، روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا ایک حکم تھا وہ پورا نہیں کر سکا۔ فرمایا کون سا احکام تھا، کون سے احکام تھے، کیا حکم تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا پہلا حکم تھا خط دینے سے پہلے دیکھنا میرے بابا کے ساتھ ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوا، میری جانب سے اس کے شانوں پہ بوسے دینا۔ دریا کی جانب منہ پھر گیا، آواز آئی غازی جاگ، میری سغرا کے پیغام آئے ہیں۔ ایک منزل ودامی ممبر پہ چھوڑ دا، میری بچی کے سلام آئے ہیں، بیٹی کا خط لیا، نواب کربلا اپنے خیمے میں آئے،
3 صفحات کا خط ہے، مجھے 2 لائنیں پڑھنی ہیں، ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا ہے۔ بیٹی کا خط لے کر خیمے میں آئے، کہنے کو بات تھی، خبر خوشبو بن کے پھیل گئی، جناب فضہ سے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ تک ہر بی بی نواب کربلا کے خیمہ میں آ گئی۔ سب سے آگے شام کی قیدن، بھیا حسین جلدی بتائیے میری بچی نے خط میں کیا لکھا، میری بھتیجی نے کیا لکھا۔ میں نے رخسار پھٹے ہوئے دیکھے ان محرم میں، جوانوں کے خدا کی قسم اس حساب کے گریے ہو گئے۔ انشاءاللہ تو سمجھ لے، میں تو انشاءاللہ میں سمجھا سکا۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ کلام کرنا تھا اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، حسین جلدی بتا سغرا نے کیا لکھا ہے۔ اب اتنا بڑا واسطہ آنا تھا، میرے بھائی کے ہاتھ کمر پہ آیا اور کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ نواب کربلا نے رو کے فرمایا بہن عالیہ، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، او بابا میری کمر جھک گئی ہے، او بابا آپ کی جگہ خالی ہے، چچا عباس کی جگہ خالی ہے، کہ بھیا قاسم کی جگہ خالی ہے، اونو محمد اپنے حجرے میں نظر نہیں آتے، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں۔ یہ شہر اب بھی فاطمہ نام کی سید زادیوں کو بلند آواز میں رونے نہیں دیتا۔ او بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیے میرے اصغر کے حال کیسے ہیں، میری سکینہ کے حال کیسے ہیں۔ او بابا میرا اصغر کونیا چلتا یا نہیں چلتا۔ او بابا میری پھپھیوں جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو، بابا میری پھپھیوں کے حال کیسے ہیں، جو ماتم نہ کر سکے سر نیچے کر لے ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ او بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں، بابا آپ کے حال کیسے ہیں۔ او بابا اتنی مدت گزر گئی میں نے آپ کے سینے پہ سر نہیں رکھا، او بابا میں نے آپ کی خوشبو محسوس نہیں کی۔ قبلہ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری ایک لائن پڑھتا ہوں جس پہ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا اور ممبر اسی جملے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ نواب کربلا نے رو کے فرمایا بہن عالیہ مجھے تم نے حکم کیا تھا، اب جگر سنبھالو اور سنو۔ بہن عالیہ خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا میری غربت کا واسطہ چاہے مجھے کچھ بتا چاہے کچھ نہ بتا، لیکن مجھے اتنا تو بتا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ او بابا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، او بابا ماتم کر دیا ہوئے، او بابا میرے اکبر کی شادی کب ہو رہی ہے۔ آخری صف تک ہاتھ سینے پہ آئے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بابا اکبر کی شادی کب ہے۔ نواب کربلا بیٹی کا خط لے کر روتے روتے خیمے سے باہر آ گئے۔ میرے محترم اندر بیبیوں کا گریا، باہر آئے تو قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مولا میں نے واپس جانا ہے، آپ کی بیٹی نے میرا انتظار کرنا ہے۔ میرے بابا کا جواب، میرے بابا کا جواب، اس نے آتے ہوئے کہا تھا بابا سے جواب ضرور لانا۔ او مولا کوئی جواب، مولا کوئی جواب، یا سر نیچے کر لو یا ماتم کرنا۔ علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے واقعی چاہیے جواب چاہیے۔ قبلہ راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اور اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں حضور آئی۔